الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اے بھائی لائٹ نہیں ہے ادھر پڑھ لو. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سورہ محمد کی یہ چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جما دے گا، ثابت قدم کر دے گا. دین اسلام کی تائید اور اس کی نصرت اور مدد مسلمانوں کی زندگی کا لازمہ ہے. اگر مسلمانوں نے اس سے غفلت برتی قول و عمل سے اور جان و مال سے، تو یقیناً مسلمانوں کے لیے یہ باعث ندامت اور شرمندگی ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، پیغمبر اسلام اور متبعین پیغمبر اسلام نے اس فریضے کو بحسن و خوبی انجام دیا ہے. کیا بات ہے بھائی؟ بحسن و خوبی انجام دیا ہے. اور اس کے بعد آج ہم اس لائق ہیں کہ اسلام کے سایہ تلے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا عمل ہو یا نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اسلام کے تقاضے کو پورا کر رہے ہوں یا نہ، مگر ہم مسلمان کہے اور مانے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی
جس کے تحت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جان و مال، آل اولاد، کاروبار پر لات مار دی، تن تج دیا، مگر مذہب اسلام پر حرف آنے نہیں دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ 10 برس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں سے کہتے پھرتے کہ اے لوگو مجھے ٹھکانہ دے دو، اللہ کے دین کو پہنچانے میں مجھے آسانی مل جائے۔ کفار مکہ ایک بھی نہیں تیار ہوتے، انکار کر دیتے کہ ہمارے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دین اسلام، اعلاء کلمت اللہ کی ترقی اور عروج کی جو بات تھی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائے جو جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کوئی ایسا گھر نہیں ملا کہ آپ کی حفاظت میں اپنے پناہ میں لے لیتا، اپنے گھر میں جگہ دے دیتا، اور آپ دین اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں کھل کر کے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ سے آئے ہوئے تھے، 4-6 لوگ تھے، منی میں حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل سے ملتے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ان حضرات کو جو مدینہ سے آئے تھے یہ خوش نصیبی ملی کہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی، آپ نے دین اسلام پیش کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور کہا کہ یہی وہ نبی تو ہیں جن کے آنے کی بشارت یہود و نصارہ دے رہے ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں۔ اگر ہم لوگ چوک گئے، ہاتھ نہیں بڑھایا، آپ کی طرف ایمان نہیں لائے تو ہم لوگ چوک جائیں گے، پہل کرو۔ خوش نصیب با سعادت روحوں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، مدینہ آ گئے، کوشش شروع کی۔ تقریباً مدینہ کے اندر کوئی گھر نہیں بچا جس کے گھر میں اسلام نہ پہنچ گیا ہو، ایمان نہ لائے ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مشورہ ہوا جس میں یہ بات آئی کہ کب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و ستم کے چکے میں پستا ہوا دیکھیں گے۔ اس صحابہ کرام بھاگ بھاگ کر مدینہ آ رہے ہیں مہاجرین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظلم و جور کا اور ستم کا آپ نشانہ بنے ہوئے۔ کہتے ہیں ہم 70 آدمی پہنچے اسی گھاٹی میں، اسی پہاڑی کے بیچ میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی 1 سال پہلے۔ کہاں 5-6 تھے اور آج 70 کی تعداد میں وہ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے کس بات پر آپ بیعت لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بیعت لینا چاہتا ہوں کہ تم حق کا ساتھ دو گے، میری اطاعت کرو گے، بھلائیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے اجتناب کرو گے اور برائیوں کا خاتمے کا اعلان کرو گے، فراخی اور تنگی ہر حالت میں تم میری مدد کرو گے اور خرچ کرو گے، اور میری حفاظت ایسے ہی تم کرو گے جیسے تم اپنے ازواج و اولاد، بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس طرح کا عہد و پیمان اگر تم مجھ سے لیتے ہو تو میں تیار ہوں۔ سب لوگ آپ کی طرف لپکے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ملایا اور عہد و پیمان کیا، ہم آل اولاد سے زیادہ، جان و مال سے زیادہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ یہاں سے تشریف لے چلائیں۔
یہی وہ عہد و پیمان تھا جس میں سعد بن معاذ بھی تھے، اسد بن زرارہ بھی تھے، اور دیگر انصار صحابہ یعنی مدینہ کے لوگ تھے، اوس و خزرج دونوں خاندانوں کے لوگ تھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی عہد و پیمان کا اثر تھا جب غزوہ احد پیش آیا، جنگ احد پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تو مہاجرین اٹھ کھڑے ہوئے، ہم آپ کے ساتھ۔ آپ نے اپنے خطبے کو دہرایا، مہاجرین کھڑے ہو گئے، آواز دی لبیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ جان کی بازی لگا دیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار خطاب کرنے کو سمجھ گئے کہ آپ کی گفتگو کا رجحان ہم انصار کی طرف ہے، مدینہ والوں کی طرف۔ سمجھ گئے کہ یہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور مہاجرین لبیک کہہ رہے ہیں اور انصار خاموش ہیں۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سمجھ گئے کہ آپ کی گفتگو کا انداز ہماری طرف ہے، تو آپ اچھی طرح سے اطمینان رکھیں کہ ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم موسیٰ کی قوم کے نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے کہہ دیا تھا اذهب وربك فقاتل انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے لڑے اور ہم بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے ہم لڑیں گے، آپ کے جان مال کی حفاظت کے لیے ہم جان کی بازی لگا دیں گے، اور آپ حکم دیں گے تو ہم برغ غماد تک چلے جائیں گے، آپ حکم دیں گے تو ہم دریا سمندر میں کو چھلانگ لگا دیں گے۔ اے اللہ کے رسول، ہم سب حاضر ہیں۔ انہیں فکر تھی دین اسلام کے نصرت کی، اعلاء کلمت اللہ کی، دین اسلام کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی۔ ان صحابہ کرام مہاجرین و انصار کو تھے، والذین ہاجروا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آؤوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے، مہاجرین جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، انصار مدینہ کے معاونین و مددگار، جنہوں نے مہاجرین کو تعاون پیش کیا، اپنا بھائی جانا، گھر کا بٹوارہ کر دیا، کھیتی کی بٹوارہ کر دی، اور مکانات کے بٹوارہ کر دیے، اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بتایا ہے تو ہمارے بھائی کا بھائی میں حق ہوتا ہے۔ ان انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و قرار کا اتنا لحاظ کیا کہ قیامت تک کوئی قوم نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ دین اسلام کس طرح سے استوار و مضبوط ہو، مذہب اسلام کس طرح سے اس کو فروغ ملے اور اس کو بلندی ملے۔ برادران اسلام، اللہ نے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیے، اور وہ لوگ مدینہ والے جنہوں نے ٹھکانہ دیا، تبوؤ الدار والایمان۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ان کے لیے رزق کریم ہے اور جنت کی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عہد و پیمان کے وقت بات کہی تو فرمایا کہ جو اس پر عامل ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ملایا اور عہد و پیمان کیا۔ کتنی قسم پرسی کا عالم تھا، کتنی پریشانیوں کا دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔
لیکن اللہ کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے ایمان اور تقوی کے اونچے مقام پر وہ لوگ فائز تھے، تبھی تو قرآن نے تعریف کی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں قرآن مجید میں جس کی تعریف آ جائے اس میں تنقیص کا، نقص کا کوئی جو ہے اس میں گنجائش نہیں ہے، اور جس کی تنقیص قرآن کر دے، برائی بیان کر دے، عیب بیان کر دے، اس کی برائی کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے دلوں کا بھید، دلوں کا حال۔ کسی بھی انسانی زندگی کے کانا ما یکون جو ہو چکا اور جو ہوگا اس کی زندگی میں سب جانتا اللہ تعالیٰ۔ میرے دوست اور بھائیوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نہیں، باہر سے آنے والے جو کعبہ کے زائرین ہوتے تھے یا تجارتی روپ میں آتے تھے مکہ میں، تو سڑکوں اور چوراہوں کے اوپر آدمی بیٹھے رہتے تھے کہ آئے تو ہو مگر محمد بن عبداللہ سے نہ ملنا، مدد تو درکنار، ملنے سے روکتے تھے۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک کان میں روئی ٹھوس کر کعبہ کا طواف کرتے تھے کہ محمد بن عبداللہ کی تلاوت قرآن کریم کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑنے پائے، ورنہ میں علاقہ کا چودھری ہوں، وہ بھی جائے گا، اعلی اولاد جائیں گے، دھن دولت جائے گی، چڑھا رکھا تھا، مگر قسمت میں تو ایمان اللہ نے لکھ دی تھی، تو وہ روئی ڈھیلی کی کہ میں بیوقوف تو نہیں ہوں، میں بہترین شاعر ہوں، سخنور ہوں، حجز رجز مدح و ذم، یہ سارے اشعار کے اسلوب مجھے معلوم ہے، تو محمد بن عبداللہ جو کلام پڑھتا ہے اس کو میں نہیں سمجھ پاؤں گا۔ روئے ڈھیلے کے قرآن کی آواز کان میں پڑی، نقد دل دے بیٹھے کہ میرے پاس تو ایسا کلام ہے ہی نہیں، میں نے کبھی ایسا سنا ہی نہیں، فوراً ایمان لے آئے اور کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نہیں آرڈر دیں گے، حکم دیں گے، تب تک میں مکہ میں کوئی ایک دانہ غلہ نہیں بھیجوں گا۔ اللہ اکبر، عشق و محبت کا عالم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک بادیہ پیمائی کی شہر مکہ میں، قرب و جوار میں بہت کم لوگ ایمان لائے۔ سوچا چلے طائف، ایک مشہور جگہ ہے عرب کی، سبزہ زار، ٹھنڈی ہوا، خوشگوار موسم کی وہ جگہ ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ کشمیر جاتے ہیں یا اور جگہیں جو ہیں ٹھنڈی کی آرام کی جگہیں ہیں، خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، طائف ایسی ہی جگہ ہے مکہ اور اہل عرب کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 میل کے فاصلہ پر تشریف لے گئے، 3 خاندانوں کے سرداروں کو، قبائل کے سرداروں کو آواز دی، گھر گھر جا کر ملاقات کی، تینوں نے منہ پھیر لیے اور نوجوان اوباشوں بدماشوں کو پیچھے لگا دیا جو تالیاں بجاتے، ہوٹنگ کرتے، پتھروں سے مارتے۔ آپ اسی حالت میں زخم خوردہ ہو کر بطن نخلا میں پناہ لی، وہاں بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پانی چھڑکا، ہوش آیا اور دعا کیا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ ناسمجھ ہے، یہ ناسمجھ ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ حتیٰ کہ فرشتہ آیا اور کہا اگر حکم دے تو میں ان کو چکنا چور کر دوں 2 پہاڑیوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، زحمت بنا کر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں بطن نخلا سے نکلے، حرا پہاڑ کے قریب جا کر آپ ٹھہر گئے۔ زید بن حارثہ کو بھیجا، اخنس بن شریق اور سہیل بن عمرو کے پاس جاؤ اور کہہ دو محمد بن عبداللہ
بہت پریشان ہیں، انہوں ٹھکانہ دے دو، اپنی پناہ میں مجھے لے لے۔ دونوں نے انکار کر دیا کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ مطعم بن عدی کے پاس۔ مطعم بن عدی کے پاس آئے اور عرض کیا، گزارش کی کہ اللہ کے رسول ٹھہرے ہوئے ہیں حرا کے پاس، آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے کہ وہ عزت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں، اپنے گھر میں پہنچ جائے۔ رہنے لگے۔ اللہ مطعم بن عدی نے کہا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پناہ دیتا ہوں۔ فوراً اطلاع کرائے اپنے بیٹوں کو، ہتھیار بند ہو کر خانہ کعبہ کے قریب آ جاؤ۔ خاندان اور قبائل کے لوگوں کو بلایا اپنے کہ سب مسلح ہو کر، ہتھیار بند ہو کر کے حرم شریف میں آ جائیں اور ایک ایک گوشے میں سب کھڑے ہو جائیں۔ میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دے دی ہے۔ ایک آدمی کو بھیج کر آپ کو بلایا، اور بلوانے کے بعد جب آپ حرم شریف میں داخل ہوئے حجر اسود کا بوسہ دیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی کے بیٹے مطعم بن عدی اپنا خود اور قبیلے کے لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا اور آپ کے مکان شریف میں لے جا کر آپ کو پہنچایا۔ ابو جہل نے کہا ہے مطعم بن عدی، تم ایمان لے آئے ہو، پیروکار بن گئے ہو، یا ہے کہ پناہ دی ہے؟ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ میں نے پناہ دی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا میں اس کو پناہ دیتا ہوں جس کو تم نے پناہ دی۔ کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن اعلاء کلمت اللہ، دین اسلام کی تائید و توثیق، اس کی نصرت و مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے ظلم سہے، تکلیفیں اٹھائیں۔ سوچنے کا مقام ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے مددگار بن جاؤ، تو حواریوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے اور ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اسی آیت کے تحت یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ کی جگہ مانگتے تھے مکہ میں، لیکن کوئی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن اللہ نے حق کا بول بالا کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے ہاتھوں سے اسلام رسوا ہے، نمازیں ہمارے اندر نہیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور تمام دین کے تقاضے ہمارے اندر نہیں پائے جاتے۔ اس کی جگہ پر چوری، ڈکیتی، سود خوری، رشوت، زنا اور نشہ آور چیزیں اور نہ جانے کتنے جو اسلام کے رسوائی کا سبب ہے۔ پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کون جیل جا رہا ہے، ہتھکڑی لگے کا مسلمان۔ کیا بات ہے، وہ شراب پی رہا تھا، وہ جوا کھیل رہا تھا، وہ زنا کر رہا تھا، فلاں کی زمین مار لی، فلاں کی جائیداد ٹھگ لی، 420 کیا پکڑا گیا۔ اے میرے دوستوں اور بھائیوں، تقریباً یہ بات ہمیشہ دعا میں کہی جاتی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اے اللہ اس کی تو مدد فرما جو دین اسلام کی مدد کرتا ہے، اور ہم سب کو اسی میں سے شامل کر دے۔ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔ اے اللہ تو اسے رسوا کر جو تیرے دین اسلام کو رسوا کرے۔ ہم ہی دعا کرتے ہیں، ہم ہی آمین کہتے ہیں، اور وہ بد دعا ہم اپنے ہی لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو دین کو ہر طرح سے رسوا کر رکھا ہے۔ حتیٰ کہ جو نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے وہ بھی سنت صحیحہ کے مطابق نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ جب طائف سے لوٹے تو کوئی پناہ کی جگہ نہیں دے رہا تھا، مگر آپ نے فرمایا بدر کے قیدی جب آئے 70 مشرکین قید کر کے آئے
اور 70 قتل کیے گئے، تو اس وقت سفارش کے لیے جس کو یاد کیا مکہ والوں نے، عدی کے بیٹے مطعم کے بیٹے عدی کو، اے عدی جاؤ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرو۔ جب وہ مدینہ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مطعم ہوتے، ایک کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، آج وہ سفارش کرتے تو میں سب کو رہا کر دیتا، اس لیے کہ بہت نازک ترین موقع پر ان کا احسان ہمارے اوپر ہوا۔ جب کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی تو مطعم بن عدی نے اپنے آپ کو، اپنے اولادوں کو، خاندان کے لوگوں کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اگر اس وقت مکہ والے کھڑے ہو جاتے تلواریں سونت کر تو مقابلہ نہ کر پاتے، لیکن نہیں، انہوں نے اس آڑے وقت میں میری مدد کی۔ آج وہ سفارش لے کر آتے، زندہ ہوتے، تو جتنے لوگ قید ہو کر آئے میں سب کو چھوڑ دیتا بلا معاوضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے محسن تھے، بڑے احسان کرنے والے تھے، بھلا کسی کا احسان تھوڑا فراموش کر سکتے تھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہم اور آپ مذہب اسلام کی تائید، توثیق، اس کی نصرت اور مدد کے لیے کتنا تیار ہیں۔ مادی وسائل کی طرف ہماری بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہے کہ روپیہ کہاں سے آ جائے، کیسے آ جائے، کتنا آ جائے، مکان کتنا اونچا بن جائے، کاریں کتنی آ جائیں، باغات اور کھیتیاں کس طرح سے ہوں۔ مادی وسائل کی طرف ہماری بھاگ دوڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کی کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے۔ آج ہمیں ایسے لگتا ہے، ہم سب کو محسوس ہونا چاہیے کہ جو ہماری تمام امیدوں کا ملجا و ماوا اللہ کی ذات ہے، اس کو ہم چھوڑے بیٹھے، اور جو ہماری امیدوں سے باہر ہے اس سے ہم لو لگائے بیٹھے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دنیاوی وسائل کوئی چیز نہیں۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے فاتح ہوئے تھے۔ کیا تھا؟ پیوند جگہ کپڑے تھے، خشک روٹیاں کھاتے، سوکھا گوشت کھاتے، کوئی آسائش کا سامان نہیں تھا، لیکن دین اسلام اعلاء کلمت اللہ کے خاطر کیا کچھ نہیں تکلیفیں ان لوگوں نے اٹھائیں، اور آخرکار فاتح ایران، فاتح شام، فاتح یمن کی حیثیت سے گردانے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد معاملہ وہی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ آپ اس میں جب سے آنکھیں کھولیں، ہندوستان میں کتنی جماعتیں ایسی عروج پہ منصع شہود پر آئیں، اور جب ان کا پیشوا دنیا سے رخصت ہو گیا، آنکھیں بند کر لی، تو کوئی نام لینے والا نہیں الا ماشاء اللہ۔ مگر وہ مضمون و عنوان صحابہ کرام نے پھیکا نہیں پڑنے دیا۔ اعلاء کلمت اللہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کیسے بلند ہو، کتنا اونچا ہو، کہاں تک پھیل جائے، یہ اس میں کمی نہیں آنے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی بار آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور جب تک ابو بکر زندہ ہے تو دین اسلام میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی مضبوطی کی بات تھی۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ و سجاح اور کچھ بدنماش لوگوں نے دعویٰ نبوت کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اولادیں انتقال کر چکی ہیں۔ تمہارے مردوں میں سے، بیٹیوں میں سے تو تھے بی بی فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے باپ تھے آپ، لیکن عبداللہ اور قاسم و ابراہیم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ جب ان لوگوں نے جھوٹے طور سے دعویٰ نبوت کیا تو ان کا سر کچلنے کے لیے صحابہ کرام میدان میں آ گئے۔ مسیلمہ کذاب کو وحشی بن حرب نے قتل کیا، اس کے پیروکاروں کا صفایا کیا، اسد عنسی اور اس کے پیروکاروں کا صفایا کیا، دین اسلام کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے جان و مال کی بازی لگا دی۔ اگر اسلام پر حرف آنے کی بات آئی تو ایک ایک تنکا پیش کر کے اس کی آبرو بچائی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے، تابعین اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مجاہدین اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمہ اللہ، کیونکہ ان کو فکر تھی کہ ہمارا مذہب اسلام ایک سچا مذہب ہے، اچھا مذہب ہے، جب تک یہ ہے تب تک ہم ہیں اور نہیں ہے تو ہم بھی نہیں۔ آج کیوں مٹتے جا رہے ہو؟ آج کیوں مٹتے جا رہے ہو؟ نیست و نابود ہوتے جا رہے ہو، اس لیے کہ تم نے اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ نے یہ کہا ان تنصروا اللہ وانتم العلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند و سرفراز رہو گے اگر ایمان والے رہے تو۔ شرط ہے، ایمان نہیں ہے تو سربلند نہیں ہو سکتے ہو، ذلیل رہو گے، رسوا رہو گے، ندامت و ذلت تمہیں گھیرے رہے گی۔ میرے دوستو اور بھائیو، آج یہی وجہ ہے حالات آنے پر ہم اپنے گھروں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، باطل سے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے، کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کا ارشاد گرامی ہے، وقت آئے گا قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن بہاؤ کی طرف بہہ جاؤ گے، جیسے خس و خاشاک بہاؤ کی طرف بہہ جاتے ہیں، اور تم میں دو بیماریاں ہوں گی، ایک موت سے خوف اور دنیا کی محبت۔ جان کی موت کا خوف اور دنیا کی محبت، دو چیزیں تمہارے دلوں میں بھر جائیں گی، اس وجہ سے تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو اور بھائیو، ہم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے قول و قرار سے دین اسلام کو رسوا نہ ہونے دیں، شرمندہ نہ ہونے دیں۔ بات آئے تو سینہ سے پر ہو جائیں، پھر دیکھا جائے گا۔ اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر قائم رکھ۔ اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہمیں سے تجھ کو زندہ رکھو اسلام پر۔ وہ کون؟ نام کا نہیں، اسلام کام کا۔ اور ومن احییت منا فاحیہ علی الاسلام من توفیت منا فتوفہ علی الایمان، ہم میں سے جس کو تو موت دے اس کو ایمان پر موت دے۔ یہ ہماری کوشش ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام کہی ہوئی باتوں کو جو قرآن و حدیث کے مطابق، تاریخ صحیحہ کے مطابق ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو جاگزی کر دے، بٹھا دے، اور اس پر عمل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔